السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خوف نامہ۔ میرا نام عمار ہے اور میں آپ کی دی گئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوری شیئر کرنے کے لیے ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل اور انسٹا کے تھرو ہمیں ڈی ایم کریں۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو آئیے سنیے۔ مری ٹرین اسٹیشن کا سایہ۔ اسنیکس ریڈی رکھیں، کمرے کی لائٹس آف کر لیں اور بیٹر ایکسپیرینس کے لیے ہیڈ فونس لگا لیں۔ مری کی پہاڑیوں پر واقع ایک پرانا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ اسٹیشن کئی سال پہلے بند ہو گیا تھا، لیکن اس کی ویران عمارت آج بھی خاموشی اور خوف کی علامت بنی کھڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں ایک سایہ پھرتا ہے، ایسا سایہ جس کا کوئی جسم نہیں، کوئی شکل نہیں، لیکن اس کی موجودگی ہر آنے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ سایہ دراصل ایک لڑکی کی روح ہے۔ اس کا نام ساریہ تھا۔ وہ بہت حسین اور نرم دل لڑکی تھی۔ ایک نوکری پیشہ لڑکے سے محبت کرتی تھی جو اکثر مری آتا جاتا تھا اور اسی اسٹیشن پر اس سے ملاقات کرتا تھا۔ لیکن ساریہ کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا۔ ایک دن جب ساریہ اپنے محبوب سے آخری بار ملنے کے لیے اسی اسٹیشن پر پہنچی تو اچانک اس کے بھائیوں نے اسے رنگے ہاتھوں دیکھ لیا۔ غصے اور غیرت میں اندھے ہو کر انہوں نے اسے وہیں پلیٹ فارم پر ہی قتل کر دیا۔ ساریہ چیختی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن سرد رات کی ہوا میں اس کی چیخیں گم ہو گئیں۔ اس کا خون اسٹیشن کے ٹائلز پر پھیل گیا اور کہتے ہیں کہ اس کی آخری لمحوں میں اس نے بد دعا دی، میں اکیلی نہیں مروں گی، جو بھی اس ویران پلیٹ فارم پر آئے گا اس کی جان بھی میرے ساتھ رکے گی۔ اس دن کے بعد اسٹیشن ویران ہو گیا۔ رات کے وقت وہاں ایک کالا سایہ پھرتا ہے۔ کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ کبھی ٹرین کی سیٹی جیسی آواز گونجتی ہے، کبھی عورت کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ گزشتہ سال لاہور سے آنے والی ایک فیملی مری گھومنے گئی۔ ان کے ساتھ 2 بچے اور ایک بزرگ والدہ بھی تھیں۔ واپسی پر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہ اگلی صبح تک گاڑی ٹھیک ہو سکے گی۔ قریب ہی پرانا اسٹیشن تھا تو انہوں نے سوچا کہ رات وہیں گزار لیتے ہیں تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ بچے بھی ساتھ ہیں اور بوڑھی خاتون بھی ہیں۔ اسٹیشن ویران تھا، پرانی ٹکٹ، کھڑکیاں بند اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فیملی نے ایک کمرے میں کمبل بچھا کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ بچوں کو بھوک لگی تو ماں نے بیگ سے بسکٹ نکالے۔ سب نارمل لگ رہا تھا، مگر آدھی رات کے بعد ماحول بدلنے لگا۔ سب سے پہلے بزرگ والدہ نے کہا، بیٹی یہ آواز کیسی ہے؟ کوئی عورت روتی ہوئی لگ رہی ہے۔ ماں نے دلاسا دیا کہ شاید باہر ہوا چل رہی ہے، مگر اچانک کھڑکی کے شیشے پر کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز آنے لگی۔ بچے ڈر کر ماں کے پاس لپٹ گئے۔ جب گھڑی نے 3 بجائے تو اسٹیشن کے خالی پلیٹ فارم پر ایک ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ سب کھڑکی کے قریب گئے مگر باہر کوئی ٹرین نہیں تھی، صرف دھند تھی۔ اچانک کمرے کے کونے میں ایک کالا سایہ ابھرا۔ پہلے وہ دھوئیں کی طرح لگا، پھر آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کے چہرے کی جگہ صرف خالی آنکھوں کے گڑھے اور خون کی لکیر جیسے ہونٹ۔ سایہ آہستہ آہستہ بڑوں کے قریب آیا اور اچانک بچوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ بچے چیخنے لگے۔ فیملی نے جان بچانے کے لیے دروازہ کھولا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پلیٹ فارم پر پہنچتے ہی ان کے قدم
جیسے زمین میں چپک گئے۔ اسی لمحے عورت کی آواز گونجی، وہی ساریہ کی، تمہیں بھی چھوڑوں گی نہیں، جسے میں نے آخری سانس میں بلایا تھا، اب وہ سب میرے ساتھ مریں گے۔ فیملی صبح تک واپس گھر نہ پہنچی۔ جب ڈرائیور صبح گاڑی لے کر آیا تو اسٹیشن خالی تھا، کمبل بکھرے ہوئے تھے، بیگ پڑے تھے، لیکن فیملی غائب تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی رات کو اس اسٹیشن پر 4 مختلف آوازیں گونجتی ہیں، ایک عورت کی ہچکیوں بھری سسکیاں، بچوں کی چیخیں، اور کسی مرد کا بچاؤ کہہ کر چلانا۔ مری اسٹیشن آج بھی بند ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے رات کو وہاں ٹھہر جائے تو وہ کبھی صبح کا سورج نہیں دیکھ پاتا۔ یہ تھی مری ٹرین اسٹیشن کا سایہ، ایک بدلہ لینے والی محبت کی کہانی جو موت میں بدل گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔